بڑھ کر ثبوت اور کیا ہو وہ تصور میں میرے آئے ہوئے اس سے بڑھ کر ثبوت اور کیا ہو وہ تصور میں میرے آئے ہوئے ہیں نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں کوئی آدم صفی اللہ کوئی نوح نجی اللہ کوئی ابراہیم خلیل اللہ کوئی اسماعیل ذبیح اللہ کوئی عیسیٰ روح اللہ کوئی موسیٰ کلیم اللہ نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں پہلے سے جو آئے ہوئے مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں پہلے سے جو آئے ہوئے نہایت واجب احترام کو عزیز دوستو اللہ جل وعلا کی ہم کو سناب نعت سید انبیاء خیر برام مولا رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حبیب پناہ لا محدود درود صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ رب العزت سے دعا ہے حق کہنے حق سننے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے درود شریف کے حوالے سے ایک فضیلت سماعت فرمائیں ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پڑھتا ہے قیامت والے دن وہ میرے قریب ہوگی بندہ اس دنیا میں رہ کے یہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی بڑا پیارا جس سے وہ محبت کرتا ہے کہ وہ میرے قریب ہے یا میں اس کے قریب ہوں تو یہ حضور کا اتنا اعلیٰ فرمان ہے کہ حضور فرماتے ہیں جو میرے قریب رہنا چاہتا ہے وہ مجھ پر درود پڑھے حضور کی ذات کے جو بندہ درود پڑھتا ہے حضور کا گل حاصل ہوتا ہے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی ایک دفعہ باب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ثوبان کا رنگ کبھی زرد ہو رہا ہے کبھی سیاہ ہو رہا ہے کبھی سفید ہو رہا ہے رنگ کے چہرے کے کبھی رنگ بدل رہا ہے میرے آقا نے فرمایا ثوبان کوئی بیماری ہے کوئی پریشانی ہے کسی قسم کا کوئی ایسا کوئی پریشر ہے جو دماغ میں کوئی بیان نہیں کر دے گا تو آپ یاد کیا نہ کوئی بیماری ہے نہ کوئی پریشر نہ کوئی ایسی کوئی ٹینشن ہے فرمایا پھر کیا وجہ ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ مسئلہ ہے کہ میرا دل بار بار کہتا ہے کہ قیامت والے دن آپ اپنے مقام اور درجے کے حساب سے پتہ نہیں کہاں پہ کہاں ہوں گے کبھی میدان پہ کبھی حوضے کوثر پہ کبھی ادھر اور میں پتہ نہیں کہاں ہوں گا میرا دل کہتا ہے جس طرح دنیا میں آپ میرے ساتھ ہیں قیامت والے دن بھی میرے ساتھ میرے آقا نے فرمایا ثوبان بس اتنی بات ہے آج تجھے ایک محبت برا ہوا فرمان مصطفیٰ ہے حلقت علی گلے قدس کی پتیوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حضور کا فرمان سنیے سبحان اللہ کے نام پر میرے آقا نے فرمایا ثوبان مبارک ہو میں تمہیں یہ خوشخبری سناتا ہوں اس دنیا میں جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اس کے ساتھ ہو اگر تجھے مجھ سے محبت ہے میں وعدہ کرتا ہوں میرا ساتھ تیرے ساتھ حضرت ذوالفقار رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی گزرے حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ عنہ حضرت ربیع فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل یہ چاہتا ہے کہ قیامت والے دن آپ کا ساتھ مجھے مل جائے حضور کو وضو شروع کروا رہے تھے میرے آقا نے فرمایا مرافقۃ فی الجنہ ہے ربیع مبارک ہو جنت میں میرا ساتھی بنے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کا ساتھ نصیب کرے سبحان اللہ تو موضوع کی طرف آتے ہیں چند باتیں بیان کر کے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 11 بجے تک سلام پاک پڑھیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان کی وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا ویسے تو سارے مہینے اللہ کے لیکن جب قرآن کے ساتھ نسبت آئی تو رب نے اسپیشل رمضان کا ذکر خاص کر دیا معلومہ رمضان قرآن دونوں ہی لازم آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم قبر کے اندر 2 چیزیں بندے کی شفاعت کریں گے بات کریں گے قرآن سننا سبحان اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس اللہ کا ایک نور اور روشن کتاب آ گئی نور سے مراد مفسرین نے لکھا کہ حضور کی ذات ہے اور کتاب سے مراد قرآن کی ذات ہے
قرآن ہے. پھر فرمایا کہ قرآن کتنی شان کا مالک ہے. فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فرمایا کہ اگر قرآن پہاڑوں پر نازل ہو جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اور صاحب قرآن کی شان کیا ہے؟ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. ہمارے پاس ایک روشن دلیل یعنی قرآن آ گیا. وانزلنا الیکم نورا مبینا اور نور کی ذات آ گئی. اب قرآن بھی ساتھ بیان ہو جائے, حضور کی شان بھی ساتھ بیان ہو جائے. اب اگر قرآن موجود ہے تو کس کی وجہ سے؟ حضور کی وجہ سے. اگر حضور نہ ہوتے تو قرآن ہی نہ ہوتا. حضور ہیں تو قرآن ہے. قرآن صاحب قرآن کی وجہ سے. اگر صاحب قرآن ہی نہ ہوتے تو پھر قرآن کیسے ملتا؟ اب قرآن سے اشعار بھی انشاءاللہ سنائیں گے, 2-3 واقعات بھی سنائیں گے. ایمان بھی تازہ ہوگا قرآن و حدیث کی وجہ سے. لیکن قرآن پہلے سنتے جائیں, ایمان تازہ کرتے ہیں. آپ کو چارج کرتا جاؤ نا, جب آپ کی چارجنگ پوری ہو جائے گی نا پھر آپ کو ایمان کو اس لیول پہ لا کے آپ کو حضور کا فرمان بھی سنائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان سنیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن وہ آئینہ ہے جس کو دیکھ کر ایمان والے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اگر قرآن کی تلاوت کرتے جائیں گے تو ایمان میں اضافہ ہوتا چلے گا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ وَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا. جب ایمان والوں پر قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق بات کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا قرآن کا معنی ہے تلاوت کی جانے والی کتاب, پڑھی جانے والی کتاب. جب اس کی پہلی آیت نازل ہوئی نا تو یہ قرآن نزولی لحاظ سے ہوتا ہے, ترتیبی لحاظ سے. یہ بھی نزولی لحاظ سے کیا ہے کہ اس کی پہلی سورت سورہ اقرا نازل ہوئی, اور ترتیبی لحاظ سے یہ ہے کہ اس کی آخری آیت سورۃ نساء میں 5ویں پارے میں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ اس کی آیت نازل. جب اقرا لفظ پڑھا گیا نا جبریل پہلی وحی لے کر نازل ہوئی. آپ کے کی رسول اللہ پڑھی اقرا ابو پڑھی فرمایا الست بقاری. اے جبریل تو جانتا ہے میں پڑھنے والا نہیں ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری استاد کوئی نہیں تھا دنیا میں, نہ آپ کسی مدرسے میں پڑھے نہ کسی سکول کالج میں پڑھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد کون تھا؟ خود رب کائنات تھا. اللہ فرماتا ہے من لدن کا علم, مامو ہم نے آپ کو علم لدنی اپنی طرف سے علم عطا فرمایا. جبریل نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ پڑھنے والے نہیں ہیں تو پھر کیا ہے؟ فرمایا آنا بعثت معلما, میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا, پڑھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور پڑھانے والا کوئی ہوتا ہے جو پہلے پڑھا لکھا ہے. جبریل نے کہا پڑھیے. میرے آقا نے کہا نا جبریل میں نہیں پڑھنا. پھر کیا؟ تیسری بار جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. اے محبوب آپ اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا تمام کائنات, ساری کائنات کو پیدا کر دیا. حضور نے پھر پڑھا بسم ربک الذی خلق. ہاں واقعی اس میں کوئی شک نہیں, اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا. پھر حضور نے نام اللہ کے نام سے پڑھا. لیکن اس سے بات یہ ثابت نہیں کہ جبریل استاد ہے اور حضور شاگرد ہے, بلکہ استاد رب بھی ہے اور حضور شاگرد ہے, اور ادھر جبریل صرف پیغام لے کر آیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن بعد میں ہے, صاحب قرآن پہلے. اس کا ثبوت قرآن سے دلتے ہیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. 3 آیتیں ہیں سورہ رحمان 27واں پارہ پہلی 3 آیتیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. بات سمجھ نہیں ہے پھر آگے چلتے. رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھا دیا, پھر انسان کو پیدا کیا. یہ قرآن کو انسان ہی پڑھتے ہیں تو قرآن کس کو سکھایا؟ رب کہتا ہے میرا نام رحمان ہے, میں نے قرآن سکھا دیا ہے, پھر انسان کو پیدا کیا. یا اللہ سوال
ایسا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا اس کا جواب. رحمان تیری ذات ہے، اس میں کوئی بات نہیں، تو رحمان ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، تجھ سے بڑھ کے کوئی رحم کرنے والا نہیں. پر قرآن کس کو سکھایا؟ ابھی تو قرآن آیا ہی نہیں، قرآن تو بعد میں نازل ہوا. تو کہتا ہے پہلے ہی سکھا دیا. رب کہتا ہے کائنات کی کوئی چیز نہ دی، میں نے اپنے نبی کو سکھا. نہ زمین و زمان، نہ مکین و مکان، نہ چنین و چنان، نہ درخت، نہ شجر، نہ حجر، کوئی چیز نہ تھی. آپ فکری نے ترجمہ کیا. آپ فرماتے ہیں کرسی عرش نہ لو قلم سی، نہ سورج چند تارے، کامی نور محمد والا اور لیندہ چمچا نور محمد روشنا آدم جگونا ہویا، اول آخر دونیں پاسے او ملک لویا. ہمارے کائنات کی کوئی چیز نہیں تھی. رب نے فرمایا ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، لیکن قرآن میرے پاس ہے، میں نے اپنے محبوب کو عطا کر. کلام رب کا وہ زبان مصطفیٰ کی اور پھر پڑھنے اور سننے کا مزہ بھی آ جاتا ہے. سننے والے رسول کے غلام ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ پہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور مصلی پہ کھڑے ہو کے رب کا کلام تلاوت کر رہا تھا. اچانک میرے پیچھے جنات کی صفیں آ گئی. جنات کا بہت بڑا گروہ ہے، جن کی تفسیر پڑھ کے دیکھیے یہ بات مل جائے. 29واں پارہ فرمایا کہ جنات کی صفیں آ گئی اور جو کو جن میرے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے اور قرآن سننے لگ گئے. جب میں نے سلام کیا وہ جنات جا چکے تھے. اب وہ سارے جنات جب اپنے جنوں کے سردار کے پاس پہنچے تو جنوں کے سردار نے کہا وہ میرے ماتحتوں، میرے شہیدوں، میرے مریدوں، میرے مقتدیوں، میرے جاننے والوں، میرے پیروکاروں کدھر گئے ہوئے تھے؟ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ تو جنوں میں سے ایک جن نے جواب دیا سردار جی آج ہم آپ کو کلام سن کے آئے ہیں جو بڑا ہی عجیب ہے اور بڑی اعلیٰ شان کا ہے. ان کی اس بات کو رب نے قرآن میں بیان کیا. قرآن پڑھ لیا جائے موڈ ہے قرآن سننے کا. قرآن سنیں، قرآن کا مہینہ. اللہ فرماتے ہیں ہم جنوں کی جماعت میں سے ایک جن نے کہا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. فرمایا کہ آج ہم ایک عجیب کلام سن کے آئے ہیں، شاید اس کلام کا نام قرآن ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کو سننے والے جن بھی شامل تھے. بات یہ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ قرآن کی شان کے ساتھ ساتھ حضور کی شان بھی بیان ہوتی چلی جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر مبارک 25 سال، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا. آپ کی پہلی زوجہ حدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ایک غلام تھا میسرہ، اس کو حدیجہ کبریٰ نے کہا کہ 3 باتیں کہہ کے بیٹھے. فرمایا پہلی بات یہ جب تو حضور کے ساتھ تجارت کرے تو حضور جو مجھے فرمائے حکم دے وہ مانتا چلا جائے. تو اس وقت یہ نہ سوچنا کہ تو میرا غلام ہے، بلکہ تو یہ سوچنا کہ تو حضور کا غلام ہے. دوسری بات یہ یاد رکھنا کہ حضور کے ساتھ ساتھ جو معاملات پیش آئیں وہ بھی مجھے آ کے بتانا. تیسری بات حدیجہ کبریٰ نے فرمائی کہ تو یہ دیکھنا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ تجارت کیسے کرتے. 3 باتیں. میسرہ حضرت حدیجہ کا غلام تھا. میں تفصیل سے واقعہ بیان کا مختصر کر رہا ہوں کہ حضور کی شان کے ساتھ پیدا ہوتی ہے. میسرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5-6 دن کے لیے مہمان تجارت لے کر حضرت حدیجہ کا مال لے کر ملک شام چلا. ملک شام گیا. بڑے بڑے کافر جن کے ساتھ تجارت ہوئی تھی
ابھی اسلام اس طرح نہیں پھیلا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ 25 سال میرے آقا کی عمر میں جوانی کا آنے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مال بیچنے کے لیے گئے نا تو وہ کوئی دام دینے والا کم دام دے رہا تھا، کم قیمت لگا رہا تھا۔ اگر کوئی قیمت تھوڑی اچھی دیتا تو وہ کہتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو سودا آپ کا ضرور لے لیں گے پر ہمیں پیسے زیادہ ہم نے آپ کو نہیں دینے۔ اگر آپ نے پیسے زیادہ دینے ہیں تو پھر لات و عزا کی قسم کھانی پڑے گی، بتوں کی قسم کھائیں، ہم آپ کا مال بھی خرید لیں گے اور پیسے بھی زیادہ دیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا تم پر میرے اور میری بھی اور میرے رب کی بھی لعنت ہے، میں تمہارا مال نہیں خریدوں گا، جاؤ نہیں لیتے تو نہ صحیح میں کسی اور کے ساتھ سودا کر رہا۔ پر میسرہ کہتا ہے کہ یہ بات دیکھتے ہوئے میں چلا کہ حضور کے کہنے کی یہ دیر ہوتی، کافر کے دل پر روب اور ہیبت دبدبہ طاری ہو جاتا اور حضور کے پیچھے ہاتھ جوڑ کے منتیں کرتا کہ یا رسول اللہ ہمارا مال لے لیجیے۔ میرے آقا نے فرمایا میں اپنا سودا اپنے رب کے ساتھ کرنا، اور رب کے ساتھ جب سودا ہو جائے تو پھر گھاٹا تو ہوتا ہی کوئی نا۔ جب مولوی صاحب کہتے ہیں نا او اللہ کے نام پہ دے 10 روپے 20 روپے 80 روپے یا بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالیں تو وہ سودا کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ رب کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ یہ آپ سے یہ کروا لو آپ جاگ رہے ہیں کہ نہیں؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل دی۔ آخر کار ایک شخص ایسا ملا جس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو دگنا تگنا نفع دوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے تیری ضرورت نہیں، میرا رب مجھے 70 گنا نفع دے گا۔ ایک کافر نے کہا میں تجھے 10 گنا نفع دوں گا، دوسرے نے کہا میں 12 گنا دوں گا، تیسرے نے کہا 14 گنا دوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا سارے خاموش ہو جاؤ، میرا سودا میرے رب کے ساتھ ہے، وہ مجھے 70 گنا زیادہ دے گا۔ ہے کوئی تم میں جو مجھے 70 گنا زیادہ دے گا؟ سارے خاموش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مال اللہ کی راہ میں دے کر آگے اور نفع بھی سب سے زیادہ کماتے ہیں۔ سارا واقعہ آ کے میسرہ نے حضرت حدیجہ کو بتایا۔ حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی بیٹھی اس نے کہا یار یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات بتا جو دل کو چھو جائے، وہ ایمانت دار بھی ہیں، صادق امین بھی ہیں، یہ تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن کوئی ایسی بات بتا کہ جس جو دل کو چھو جائے۔ حضرت حدیجہ مسکرائی کہ میری سہیلی نے تو بڑا اچھا سوال کیا۔ میسرہ نے جواب دیا۔ میسرہ کہتا ہے کہ ہم ایک راستے سے گزر رہے تھے واپسی پر، دوپہر کا وقت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے۔ جب درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے نا تو ایک عیسائی پادری آ گیا، اس نے کہا کہ انت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا نعم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پادری کہتا ہے کہ اس رب کی قسم اور عیسیٰ کی قسم جس نے ساری کائنات بنائی ہے، فرمایا کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی بیٹھا ہی نہیں تھا، اور ہماری انجیل یہ بتاتی ہے کہ اس درخت کے نیچے وہی آدمی بیٹھے گا جو اللہ کا آخری پیغمبر جس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میسرہ کہتا ہے یہ ایک واقعہ میں نے دیکھا، اور دوسرا واقعہ یہ دیکھا کہ حضور جس سے تجارت کرتے اور تاجر حضور کی منتیں کرتا نظر آتا، میرے آقا فرماتے میں رب سے تجارت کرتا۔ تیسرا اور اہم واقعہ یہ ہے، فرمایا حضور ایک جگہ ایسی آئی کہ ہم پیدل سفر کر رہے تھے اور سورج کی تمازت بہت زیادہ ہو چکی تھی، اور سورج اتنا تیز چمک رہا تھا کہ اب گرمی محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں حضور کے ساتھ ساتھ تھا، بادل سایہ کر رہے تھے۔ حفیظ کہتا ہے سلام اس پر کے جس پر بادل بھی سایہ کرتے تھے، سلام اس پر کے جس پر بادل بھی سایہ کرتے تھے، اور سلام اس پر کے جس کو درخت بھی سجدہ کرتے تھے۔ سلام اس پر کے جس کو لوگ تنگ کرتے تھے، اور سلام اس پر کے جس سے گھر والے خود جنگ کرتے
میسرہ کہتا ہے میرا اتنا کہنا ہے کہ دیر تھی کہ حضرت خدیجہ سے رال لگا، انہوں نے فرمایا کہ جاؤ میرا نکاح کا پیغام لے جاؤ، حضور سے کہو کہ مجھ سے شادی کر۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کا پیغام سنا نا تو بات یہاں تک بھی ختم نہیں ہوئی کہ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں کر دوں گا، بلکہ میرے آقا نے دنیا والوں کو سبق سکھایا، فرمایا کہ ہر معاملے میں اپنے بڑوں کو شاندہ حاضر مشورہ کر لیا کرو، بڑوں کے مشورے سے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میں اتنی دیر تک خدیجہ کا نکاح نامہ قبول نہیں کروں گا، پیغام میں نکاح قبول نہیں کروں گا جتنی دیر تک میں چچا ابو طالب سے مشورہ نہ کروں۔ حضرت ابو طالب نے جب کہا کہ یا رسول اللہ وہ خاتون ہے اپنے خاندان میں جس نے آج تک کسی غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں، نہ کسی غیر محرم کو دیکھا ہے، کبھی وہ بازار تک نہیں گئی ہے، پردے کا یہ عالم ہے، ابھی اسلام آیا نہیں ہے، ابھی دور نبوت شروع نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی خدیجہ کبریٰ کی شان یہ تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بیان ہو رہی ہے، قرآن کی شان بھی بیان ہو رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ تاکہ جب تم فوت ہو جاؤ قبر میں جاؤ تو یہ بچے قرآن پڑھ کے تمہیں اصالِ ثواب کیا۔ اور ہم افسوس کی بات یہ کہ مدرسے کے چند طلباء کو لے آتے ہیں، حالانکہ یہ بات غلط نہیں ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ان کو لے آتے ہیں جو بچوں آ کے قرآن پڑھتے ہیں، حالانکہ ہمارا BA FA MA پڑھنے والا بچہ اسے چاہیے کہ قبر پہ قرآن پڑھا۔ وہ قرآن تو پہلی ابتدائی تعلیم قرآن ہوا کرتی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حکومت سے لے کر اولیاء صوفیاء کے احکام کو پڑھ لیں، ان کی کتابوں کو پڑھیں، ابتدائی تعلیم قرآن ہوا کرتی تھی۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں یہ بات موجود ہے، آپ فرماتے ہیں قطب الدین بختیار کاکی آپ کی عمر مبارک 4 سال 4 ماہ کی، توجہ ہے نا، جب آپ تھک کے چلا بات لگا 4 سال 4 ماہ کی عمر حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی ہوئی تو ماں باپ نے کہا کہ ان کی بسم اللہ کی تقریب شروع کریں، بسم اللہ شریف کی تقریب شروع کرائی جائے کہ بچے کو قرآن شروع کروایا جائے۔ تو اس تقریب کو شروع کروانے کے لیے وقت کے پائے کے بہت بڑے ولی اللہ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا۔ آپ کا زمانہ تھا، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بسم اللہ کروانے کے لیے آئے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی، یعنی قرآن شروع کروانے کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھانا چاہیے، اچانک مجھے آواز آئی خواجہ معین الدین ٹھہر جا، یہاں پر ان کی بسم اللہ آپ نہیں شروع کروائیں گے بلکہ ان کی بسم اللہ جنید ناگوری رحمۃ اللہ علیہ شروع کروائیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر میں وہ پہنچ جاتے ہیں، تھوڑی دیر گزری حضرت جنید ناگوری رحمۃ اللہ علیہ ناگور سے چلے اور سفر کرتے کرتے یہاں پر فرمایا مجھے بھی الہام ہوا ہے، رب کی طرف سے اشارہ ہوا کہ قطب الدین بختیار کاکی کی بسم اللہ میں شروع کرواؤں گا۔ اولیاء کرام موجود ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز بھی موجود ہے بختیار کاکی کی بسم اللہ کروانے کے لیے، اور ادھر ناگوری رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے ہیں۔ ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے پڑھی، فرمایا بیٹا پڑھو الف لام میم ذالک الکتاب، انہوں نے فرمایا مجھے یاد ہے۔ 4 سال 4 ماہ کا عمر کا بچہ ہے، قطب الدین بختیار کاکی نام ہے، اور ناگوری رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ پڑھوا رہے ہیں، فرمایا کہ بیٹا قرآن سناؤ، پڑھو شروع کرو میں تمہیں پڑھاتا ہوں، پڑھو الف لام میم، کہتے مجھے یاد ہے۔ فرمایا پھر بیٹا پچھلا پارہ پڑھ لو سیقول السفہاء، فرمایا مجھے یاد ہے۔ فرمایا تیسرا پارہ پڑھ لو تلک الرسل، فرمایا مجھے یاد ہے۔ فرمایا چوتھا پارہ پڑھ لو لن تنالوا البر، فرمایا مجھے یاد ہے۔ فرمایا 5واں پڑھ لو والمحصنات، فرمایا یاد ہے۔ پڑھو لا یحب اللہ الجہر، فرمایا یہ بھی یاد ہے۔ اذا سامع، فرمایا یہ بھی یاد ہے۔ ولو اننا، فرمایا یہ بھی یاد ہے۔ قال الملأ، فرمایا یہ بھی یاد ہے۔ قال فرمایا یہ بھی یاد ہے۔ یا تاجدون، فرمایا یہ بھی یاد ہے۔ وما من دابۃ، فرمایا یہ بھی یاد ہے۔ وما اوپر، فرمایا یہ بھی یاد ہے۔ ربما، فرمایا یہ بھی یاد ہے۔ پڑھو بیٹا سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ، بیٹے نے کہا یہ بھی یاد ہے۔ حضرت ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا تمہیں کتنے سپارے یاد ہیں، کیسے یاد کیا؟ 4 سال 4 ماہ کی عمر میں میں تو تمہاری بسم اللہ کروانے کے لیے ناگور سے آیا ہوں، آپ کا حکم پا کے آیا ہوں۔ تو بیٹے نے جواب
کاکی رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا میری ماں کو یہ 15 سپارے یاد تھے، وہ جب چکی پیستی تھی میں پیٹ میں موجود تھا، 15 سپارے پڑھتی تھی مجھے سپارے یاد ہو. اللہ اکبر. قرآن کا یہ فیضان ہے. حفیظ لکھتا ہے قرآن آیا تو جینے کا شعور آیا، قرآن آیا تو جینے کا شعور آیا، قرآن آیا تو ظلم و جبر کی کٹ گئی زنجیریں. فرمایا قرآن اتنا فیض لے کر ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے، ماں کی گود پیٹ میں ہے، تو فرمایا وہ پیٹ میں اللہ نے 15 سپارے حفظ کروا. کتنے قرآن کی شان ہے. حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ آپ کی خدمت میں ایک نوجوان حضرت ہوا، عرض کی حضور میرے ماں باپ کی بخشش کی دعا کریں. آپ نے فرمایا کیوں؟ حضور میرے ماں باپ بڑے گناہگار ہیں. شرح صدر علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے اس بات کو لکھا. آپ نے فرمایا تیرے ماں باپ کیوں اتنے گناہگار ہیں؟ کہا حضور مجھے اللہ نے کشف طاقت بخشی ہے، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آنکھیں بند کی، میں نے دیکھا کہ دوزخ کے فرشتے میرے ماں باپ کو گھسیٹ کر دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا تھا، آپ کا فرمان پڑھ رکھا تھا کہ جو بندہ 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لے اور اپنے کسی عزیز کو اس کا اصالِ ثواب کر دے، پڑھنے والے کی بھی بخشش ہو جائے گی، جس کو بخشا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی. آپ فرماتے ہیں دل میں اس نوجوان کے والدین کو یہ ثواب بخشنے کی دیر تھی، اس کا چہرہ حشاش بشاش ہو گیا اور وہ نوجوان کہنے لگا حضور اب میں نے کشف میں دیکھا کہ میرے والدین کو دوزخ کے فرشتے چھوڑ دیتے ہیں اور جنت والے لے کے جا رہے ہیں. اگر کلمے کی یہ شان ہے تو قرآن کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ قرآن والے کی شان کا کیا عالم ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا جب حافظ قرآن حفظ کی نیت سے گھر سے چلتا ہے، ہر قدم کے بدلے فرشتے دو رایا کھڑے ہو گئے، دو رویا کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا. تفسیر البیان علامہ اسماعیل حقی نے اس حدیث کو لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کو سامنے کھڑا کرے گا اور فرمائے گا قرآن کے حافظ تو تلاوت کرتا جا، میں تیرے درجات بلند کرتا جاؤں گا. قرآن کے حافظوں کی کتنی شان ہے. فرمایا جس جگہ پر حافظ قرآن دفن ہو جائے وہ جگہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ عام قبروں سے اعلیٰ درجہ رکھتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ اتفاق سے ایک رات ایسی آئی کہ ہم سفر کرتے کرتے رات کے سفر میں ہم نے ایک رات قبرستان میں گزارنا چاہیے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے ایک قبر کے ساتھ ٹیپ لگائی اور اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی. یہ نہیں صرف فرمایا کہ تلاوت کی آواز آ رہی تھی بلکہ قرآن کی آیات پڑھ کے سنائی. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. تلاوت کرنے والا سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا. صبح ہوئی پاک یہ رسالت میں انس بن مالک نے عرض کیا رسول اللہ رات میں نے قبرستان میں گزاری، جب قبر کے ساتھ سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. میرے آقا مسکرائے، فرمایا آج تجھے پتہ نہیں وہ قبر عام قبر نہیں تھی، حافظ قرآن کی قبر عام قبر نہیں تھی، حافظ قرآن کی قبر تھی. وہ قرآن پڑھنے والوں کی قبریں بھی زندہ ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بچے نے 15 سپارے یاد کر رکھے تھے، 16 میں سے حفظ کرنا شروع کیا. اللہ اکبر. کتنے اعلیٰ قسم کے وہ لوگ تھے. حضور کی بارگاہ میں جب کوئی قرآن پڑھتا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری جیسے صحابہ حضور فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ اشعری میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تو دن رات تلاوت کرتا جا، میں محمد بیٹھ کے سنتا ہی چلتا. جبریل حضور سے دور کرنے کے لیے آتے ہیں. دور کس کو کہتے ہیں آپ صاحبان جانتے ہیں کہ ایک حافظ دوسرے حافظ کو قرآن سنائے، دوسرا حافظ پہلے حافظ کو قرآن سنائے. اس میں دور کے لیے سنت مصطفیٰ ہے. حضور دنیا میں کسی اور کے ساتھ کسی صحابی سے دور نہیں فرماتے تھے. وجہ کل کو کوئی یہ نہ کتابوں میں لکھتے کہ اب وہ صحابی حضور کا استاد بن گیا، بلکہ حضور جبریل سے دور فرماتے تھے. جبریل غلام بن کے حضور کا دور
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا پورے گھنٹے دی ہونے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی تیزی کے ساتھ جلدی جلدی قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بدل تیرے قرآن عطا کیا، سورہ لطمیہ پڑھا، فرمایا محفوظ قرآن خود ٹھہر کے پڑھیے، جب آپ پڑھیں گے فرمایا آپ کے سینے میں قرآن کو محفوظ رکھنا ہمارا کام ہے، اس کو دنیا تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ زبان مصطفیٰ کی ہو، کلام خدا کا ہو، سننے والے صحابہ اپنے نظارے کو چھوڑو۔ اللہ اکبر، قرآن کی بڑی شان ہے اور صاحب قرآن کی بڑی شان ہے۔ آخری ایک دو باتیں ایسا کرتے ہیں، دوسرے کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ میں نے کہا 11 بجے انشاءاللہ سلام کریں گے، توجہ سے سنیے۔ یہ قرآن کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ مشکل وقت آ جائے تو قرآن پڑھو، پریشانی آ جائے تو قرآن پڑھو، کیونکہ اس قرآن میں ہماری ہر مشکل کا حل ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ۔ قرآن سے باہر تو نہیں گیا بھائی جتنی دیر ہوگی وہ کیوں کر رہا ہوں کہ فرمایا قرآن میں ہر چھوٹی بڑی خشک تر چیز کا بیان اللہ نے فرما دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ میں ایک یہودی آیا، سورہ الاعراف آیت نمبر 57، اس کا یہ ترجمہ اور تفسیر بیان کرنا والبلد الطیب یخرج نباتہ الا نکدا۔ فرمایا کہ ایک یہودی آگے کہنے لگا اے علی آپ کا قرآن کہتا ہے کہ میں نے ہر چیز خشک تر اور چھوٹی بڑی کا ذکر کر دیا، پر ایک چیز ایسی ہے جس کا ذکر مجھے قرآن میں نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا کون سی چیز؟ آپ نے قرآن کی تفسیر پڑھ کے آیا تھا، قرآن کا ترجمہ پڑھ کے آیا تھا، علی پاک کو جھوٹا کرنے کے لیے آیا تھا، کس ارادے سے آیا تھا؟ نیت اچھی نہیں تھی۔ علم حاصل کرنے کی نیت سے آتا نا تو بات کچھ اور تھی، نیت اس کی خراب تھی۔ کہنے لگا علی قرآن پاک میں ایک چیز کا بیان نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا کون سی؟ اس نے کہا آپ کی داڑھی کا ذکر نہیں ہے، میری داڑھی کا ذکر نہیں ہے۔ جب اس نے یہ کہا نا مولا علی مسکرائے، آپ نے فرمایا تیرا پالا کس سے پڑا؟ جانتا نہیں آنا مدینہ العلم واقعی بابا، میں حضور کا وہ فرمان ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو ایسے گھر میں آ گیا ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں ہوتا۔ فرمایا در در پہ مارا مارا نہ پھر آ دروازے علی سے علم کی خیرات لے کے جا۔ اگر تو آ ہی گیا ہے میں تجھے بتاتا ہوں تیری داڑھی کا ذکر بھی قرآن میں ہے، میری داڑھی کا ذکر بھی ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت کریمہ پڑھی والبلد الطیب یخرج نباتہ الا نکدا۔ فرمایا کہ اللہ کی کچھ زمین ایسی ہے جہاں پر بارش برستی ہے تو وہ زمین زرخیز ہو جاتی ہے، پھل سبزہ اگاتی ہے، گھنے باغات بنتے ہیں، اور کچھ زمین ایسی ہے جہاں پر بارش برسے وہ بنجر زمین ہوتی ہے، کہیں بوٹی اگائی کہیں نہ ہوگی، اور زمین اسی طرح بکھرے بکھرے ٹکڑوں میں پڑی رہتی ہے۔ پتہ یہی چلتا کہ ادھر بارش کبھی ہوئی نہیں تھی۔ اس نے کہا حضور بات سمجھ میں نہیں آئی، یہاں پہ داڑھی کا ذکر تو آئی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا اپنی داڑھی کو دیکھ لے، میری داڑھی کو دیکھ لے۔ آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی اور اس کی داڑھی مبارک میں کہیں بال تھا کہیں نہیں تھا۔ فرمایا تیری بنجر زمین ہے، میری زرخیز زمین ہے۔ سبحان اللہ، ہے کہ نہیں ہے؟ اور ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے مل کے پڑھ لیجیے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، جس ہور دا بیان چنگا لگدا نہیں، دل آقا دے نظارے کو لجدا نہیں۔ کون صحابہ؟ اس صحابہ کی ان صحابہ کی شان بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ بندہ نماز پڑھے نمازی بن جائے، روزہ رکھے روزہ دار کہلائے گا، آج کر کے آئے تو آجی بن جائے گا، عمرہ کر کے آئے متعمر یا محمد کہلائے گا، اگر صدقہ دینے والا ہو تو صدقہ دینے والا کہلائے گا، خیرات کرنے والا ہو تو خیراتی کہلائے گا، یعنی خیرات کرنے والا ہے۔ لیکن وہ نمازی نماز پڑھ کے نمازی تو بن سکتا ہے، روزہ دار روزہ رکھ کے روزہ دار تو کہلا سکتا ہے، حاجی حج کر کے حاجی تو بن سکتا ہے، عمرہ کرنے والا عمرہ کر کے معمر تو بن سکتا ہے، لیکن وہ صحابی نہیں بن سکتا۔ سبحان اللہ، صحابی نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ حج کرے، نہ زکات دے، نہ صدقہ و خیرات کرے، نہ فطرانے دے، کوئی عبادت نہ کرے، لیکن پھر بھی صحابی ہے، کیونکہ صحابی بننے کے لیے نمازی ہونا شرعی دیدار رسول ہونا چاہیے۔ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے دیدار رسول کر لیا اور وہ اس نگاہ سے حضور کو دیکھتے تھے، ایک صفحہ قرآن کا دیکھتے تھے، دوسرا چہرہ مصطفیٰ کا دیکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے قرآن مصطفیٰ ہے یا
مصطفیٰ قرآن ہے. وہ کہتے تھے قرآن مصطفیٰ سے جدا نہیں اور مصطفیٰ قرآن سے جدا نہیں. میرے آقا کا چہرہ دیکھتے تو کہتے یا ایھا المزمل. کبھی حضور کی شخصیت کو دیکھتے تو کہتے یا ایھا المدثر. کبھی حضور کی عمر کو دیکھتے تو وہ فرماتے اے اللہ جس نے آپ کو عمر عطا فرمائی اور حضور کی عمر کی قسم کھا جایا کرتے تھے. کبھی حضور کے شہد کو دیکھتے تو لاکھوں سے منہ پڑھ دیا کرتے. حضور کے چہرے کو دیکھتے تو بددعا پڑھ لیا کرتے. حضور کی زلفوں کو دیکھتے تو لیل پڑھ لیا کرتے. حضور علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھتے تو کہتے الم نشرح لک صدرک حضور کی ہر ادا کو قرآن سے مناسبت کرتے تھے کیونکہ آپ کی ہر ادا قرآن کے عین مطابق. سبحان اللہ. حضور کی ہر ادا ہی قرآن تھی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کر کے مجھے اجازت عطا فرمائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم میں سے بہترین شخص کون ہے؟ حضور نے فرمایا من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین وہ شخص ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھا دیا. سبحان اللہ. قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھا دیا. ایک کتاب ہے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حکایت ہے. اس میں یہ بات حکایات کے عالم فقری اس میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری کے دور میں ایک بہت بڑے ولی اللہ کے درویش تھے. وہ روزانہ بچوں کو قرآن حفظ بھی کرواتے نازلہ بھی پڑھاتے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے قرآن بچوں کو پڑھایا لیکن ان کے دل تھوڑا سا نا قرآن سے دور ہو گیا. اور بچوں کو وہ کہتے ہیں ترکانا شروع کر دیا. کبھی سبق صحیح پڑھایا کبھی نہ پڑھایا. اس طرح کے انہوں نے شروع کیا. ایک مہینے کے اندر سارا قرآن حفظ جاتا رہا. حفظ بھول گیا. وہ ایک بزرگ کے پاس گئے حضرت خواجہ حسن بصری کے پاس جا کے کہنے لگے حضور مجھے اس وجہ سے قرآن بھول گیا دعا فرمائیے کہ مجھے قرآن یاد ہو جائے. معلوم ہوا اللہ والوں سے دعا کرانا میں بڑی سنت ہے. فرمایا کہ مجھے قرآن یاد ہو جائے. میں نے بچوں کے ساتھ زیادتی کیا ہے. میرے ساتھ مجھ سے صحیح قرآن پڑھایا نہیں کیا. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو قرآن پڑھاتے ہو موبائل دیکھ لیتے ہیں. کوشش کیا کریں جب قرآن پڑھائے تو صرف بچے کی ترغیب کریں. یہ حقائق میں بیان کر رہا ہوں. اس کا حوالہ پیش کر رہا ہوں. حکایات رومی میں یہ بات موجود ہے. حضرت علامہ عالم فقری نے اس کتاب کو لکھا ہے. حقائق نمبر 7 ہے. حوالہ پیش کر رہا ہوں. فرمایا کہ حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا جہاں سے 300 میل دور ایک اللہ کا ولی اللہ کی عبادت کر رہا ہے. اس ولی کے پاس چلے جاؤ. جو ہی وہ اللہ کی عبادت سے فارغ ہوگا تمہارے لیے دعا کرے گا. سارا قرآن تمہارا یاد ہو جائے گا. سبحان اللہ. اللہ والوں کی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں مولوی صاحب بارش کے لیے دعا کریں. خود کیوں نہیں کر لیتے؟ وسیلے کیوں انکار کرتے ہیں؟ خود کیوں نہیں کر دیتے؟ خود بھی دعا کریں. اللہ تو سب کے لیے ہے نا. اللہ تو سب کا ہے تو بندے سب اللہ کے ہیں. خود کیوں نہیں دعا کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے مولوی صاحب کی دعا میں اثر ہے. مولوی صاحب سے پھوک مروائے نا. مولوی صاحب بچہ بیمار ہو گیا پھوک مارتے ہو. کیوں خود کیوں نہیں پھوک مارتے؟ مولوی صاحب نے سورۃ اخلاص پڑھ کے پھوک ماری تو بھی سورۃ اخلاص پڑھ کے پھوک مارتے. وجہ یہ ہے زبان میں فرق ہوتا ہے. تو وہ بندہ سفر کرتا کرتا آیا اور آ کے کہتا ہے حضور میں فلاں ملک سے چلا بصرہ سے چلا اور یہاں پہ آیا ہوں. 300 میل کا سفر طے کیا ہے اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بھیجا ہے. آپ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حفظ دوبارہ عطا کرے. میں آگے سے بچوں کو صحیح یاد کرایا کر رہا ہے. ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے اور اس علامہ کا جس نے یہ بات کہی تھی. آپ نے فرمایا کہ اس ولی اللہ نے کہا کہ میں تو دعا کروں گا تیرا حفظ بھی واپس آ جائے گا پر جس بندے نے تجھے بھیجا ہے وہ بڑا عامل اور کامل اور بڑے وقت کا ولی اللہ ہے. غوث ہے غوث زمان ہے. تو اس سے کوئی دعا کرا کے آیا. انہوں نے آپ کے پاس بھیجا. فرمایا وہ بندہ ہے جو اثر کی زور کی نماز بصرے میں ادا کرتا ہے. اثر کی نماز مدینے میں ادا کرتا ہے. زور کی نماز بصرے میں ادا کرتا ہے اور اثر کی نماز مدینے میں ادا کرتا ہے. فرمایا اس نے اپنا آپ ظاہر کر کے اس لیے میرے پاس بھیج دیا ہے. چل میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تجھے تیرا حفظ دوبارہ عطا کر دے. وہ بتا کہتا ہے گھر آنے سے پہلے بصرہ پہنچنے سے پہلے اللہ مجھے سارا قرآن دوبارہ یاد کر. کتاب نہ دکھا سکنا تو چول کی زبان دے صدا. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن حفظ کراؤ اور ایسے حفاظہ کے پاس کراؤ اور ان کی خدمت کرو. علماء کلام کی خدمت کرو. یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آپ کا نعت خوان نعت پڑھتا آپ کی صلاح بیان کرتا تو میرے آقا سے تحفہ کر کچھ نہ کچھ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ممبر رسول پر ان کے لیے بچھایا جاتا فرمایا عباس نعت سناؤ، چچا نعت سناؤ۔ جب نعت سناتے نا قلبی میں تو میرے آقا فرماتے ہیں چچا میرا دل یہ چاہتا ہے جس لبوں سے جن لبوں سے تو نے میری نعت پڑھی ان کے لبوں سے چوم لو۔ نعت سنانے والا اس سے بڑا انعام کیا ہے کہ حضور فرماتے کہ میں تیری ہونٹ کی ہوں۔ حضرت شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ آپ فالج ہو گیا، بڑا علاج کروایا کوئی نہ ٹھیک نہ ہوئے۔ ایک رات آپ فرماتے ہیں بے کس و قسمت کی عالم میں کرسی میں بیٹھا ہوا اور کمرے میں اندھیرا تھا، بالکل کوئی پوچھنے والا نہیں، میرے کو پرسانے حال نہیں تھا۔ اچانک میرے کمرے میں روشنی ہو گئی، نور علی نور ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اچانک سرکار تشریف لائے، فرمایا شرف الدین بصیری میری نعت تو سنا جو لکھ کے تکیے کے نیچے رکھی ہوئی ہے، قصیدہ بردہ شریف۔ فرمایا میری نعت تو سنا۔ حضرت شرف الدین بصیری فرماتے ہیں کہ سرکار نے کہا یا رسول اللہ میں تو اٹھ بھی نہیں سکتا، فالج کا مارا ہوا ہوں، 2 سال ہو گئے ہیں، 160 شعر میں نے آپ کی نعت میں لکھ کے رکھا ہوا ہے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے شرف الدین بصیری، سر پہ ہاتھ پہ سارا جسم ٹھیک ہو۔ حضرت شرف الدین بصیری فرماتے ہیں میں نے سرکار کے سامنے سارا قصیدہ پڑھ کے سنا دیا۔ حضور نے جاتے ہوئے فرمایا شرف الدین بصیری تو نے مجھے خوش کیا ہے، جو مجھے خوش کر دے اس نے خدا کو خوش کر دیا ہے۔ جاتے جاتے خالی نہ جا، اپنا انعام بھی لے جا۔ حضور نے اپنی کالی گملی شریف اتاری، چادر مبارک اتاری اور عطا کے شرف الدین بصیری کو دے دی، انعام لے جا۔ شرف الدین بصیری فرماتے ہیں اس کا نام عبرانی میں چادر میں کہتے ہیں بردہ، قصیدہ بردہ۔ ہم پڑھتے ہیں قصیدہ تو یاد ہے کہ تعریف ہے، نعت ہے۔ بردہ کسے کہتے ہیں چادر کو۔ سرکار نے فرمایا بردہ لے جا، چادر لے جا۔ بات خواب کی ہوئی، سرکار خواب میں جو عطا فرماتے ہیں، ہمیں کوئی خواب میں کوٹھی دے دے، صبح ہم اپنے مکان میں بیٹھے ہوتے ہیں تو سرکار نے خواب میں چادر عطا فرمائی، فرمایا اپنی بردہ لیتا۔ صبح آنکھ کھلی، شرف الدین بصیری دائیں بائیں دیکھا، پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں نے رات کو تو خواب میں سرکار نے چادر عطا فرمائی تھی، صبح اٹھا تو دیکھا کہ میرے تکیے کے نیچے وہ چادر بھی موجود ہے۔ حضرت شرف الدین بصیری فرماتے ہیں میں بازار گیا، بازار جا کے میں نے ایک سبزی والے بابے کے پاس گیا، اس بابے سے جا کے میں نے کہا او بابا فلاں فلاں سبزی دے دے۔ اس بابے نے کہا شرف الدین بصیری ساری دکان لے جا، پر رات والی نعت جو سرکار کو سنائی تھی مجھے بھی سنا تھا۔ باتیں ختم کرنے لگا ہوں، عشق بڑی بات ہے۔ فرمایا شرف الدین بصیری جو نعت سرکار کو سنائی تھی وہ مجھے بھی سنا جا۔ شرف الدین بصیری فرماتے ہیں میں نے بابے کا حلیہ دیکھا، تحمد پرانا پھٹا پرانا تحمد ہے، وہ کرتا بھی پھٹا ہوا ہے اور غبار گرد و غبار بالوں میں زلفوں میں داڑھی بھی گرد و غبار سے کٹی ہوئی ہے اور پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے۔ میں سوچ میں گم ہو گیا کہ شرف الدین بصیری رات خواب میں میں تھا یا حضور تھے، کمرے میں تیسرا بندہ ہی کوئی نہیں، بابا کہاں سے آ گیا؟ میاں صاحب نے فرمایا آج شرف الدین بصیری میں تجھے بتاؤں یہ بابا کدھر سے آیا؟ باروں جسن میں کچیلے اندروں آب حیاتی، ہوٹھ جسن دریایا واگن جان ندی وچ ناتی۔ فرمایا آج شرف الدین بصیری میں تجھے بتاؤں یہ اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ اگر تو ظاہر دیکھ رہا ہے تو یہ باطن دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کو دل کی آنکھیں عطا کی ہیں، ہم ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آسمان اور زمین کا نظارہ دیکھتے ہیں۔ یہ زمین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی بتا سکتے ہیں، آسمان پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ تو پڑھیے مصطفیٰ دامنے مصطفیٰ
شب اسراء